بہت طویل یادیں ہیں منشا صاحب کے ساتھ. ان کی کہانیاں پڑھنے سے بہت کچھ سیکھا زندگی سے, ان کی رہنمائی میں, ان کے قریب رہنے سے. ایک بار انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جب میں میلے کا ذکر کرتا ہوں چاہے ڈرامہ میں چاہے, تو میرا قلم جو ہے وہ پانی کی طرح رواں ہوتا ہے. واہ. 70 کی پوری دہائی جو ہے علامت نگاری کی طرف, جس سے منشا صاحب کی جو پہلی کتاب ہے بند مٹھی میں جگنو, اس میں بہت سارے افسانے جو ہیں وہ زیادہ تر علامتی ہیں بلکہ تجریدی بھی ہیں. لیکن جس طرح منشا صاحب داستان اور کہانی کو لیتے تھے وہ بالکل یونیک تھا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور میں ہوں وقاص عزیز. سخن ٹی وی کا آج کا پروگرام بیاد رفتگاں بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویب سائٹ سخن.tv کو لازمی وزٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سخن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. اسلام آباد ایک معمہ, اس کی ادبی فضا کی بنیاد رکھنے والے ہمارے سینئرز, ہمارے وہ اکابرین جن کے نقش قدم پہ چلنے کی تمنا ہر وہ دل کرتا ہے جس کی روح کی لگن ادب کے ساتھ سچی ہو. آج میں اپنے جس سینئر کی یادیں اور باتیں تازہ کرنے ان کے بھانجے اور حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے سیکرٹری جناب خلیق الرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں. ان سے وہ ساری باتیں اور یادیں تو شیئر میں کروں گا اور ان سے ڈسکشن بھی ہوگی منشا صاحب کے حوالے سے, ان کے فن کے حوالے سے اس قلیل وقت میں. لیکن اس سے پہلے میں ہماری جو آج کی نسل ہے اس کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اسلام آباد شہر کی بنیاد رکھنے والوں میں, اسلام آباد شہر کی ادبی سرگرمیوں کی بنیاد رکھنے والوں میں, شہر افسانہ بنانے میں, افسانہ منزل کی بنیاد رکھنے میں, پاکستان ٹیلی ویژن کو راہیں اور بندھن جیسے ان گنت لازوال ڈرامے دینے میں, اور اس کے ساتھ وہ زمانہ جب علامت کا عروج تھا اس میں کہانی کے بیانیے کو دوبارہ سے کاری کے ساتھ جوڑنے یا کاری کو اس کے ساتھ جڑے رکھنے میں, اپنی کہانیوں کے ذریعے پاکستان کی جو لوکیل ہے, جو پس منظر ہے ہمارے ثقافت کا, اس کو اپنی کہانی کے ذریعے انٹرنیشنل سطح پہ متعارف کروانے میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ جناب منشا یاد کا ہے. آج ہم خلیق بھائی کے پاس آ چکے ہیں اور اب ہم کچھ بات کریں گے خلیق بھائی سے, اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے آج ہمیں اس حوالے سے وقت دیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشا صاحب جیسے لیجنڈ کے لیے یہ 15 منٹ کیا 15 سال بھی کم ہے کہ ہم ان کی فن اور شخصیت پر بات کریں. لیکن میں مبتدی ہوں اور میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہی سبب ہے کہ میں آج خلیق بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں. آپ کی تخلیقی شخصیت کو بھی نکھارنے میں, سنوارنے میں, بنانے میں منشا صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ انہیں آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, بلکہ میرے سمیت میری نسل کے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے, ہم چند ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو ان کی محافل میں بیٹھے ہیں, ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. کیا سمجھتے ہیں جب شعور کی آنکھ کھلی تب آپ نے منشا صاحب کو کیسا پایا, اور جب وہ رخصت ہوئے اس وقت تک کتنی منزلیں طے کی؟ بہت طویل یادیں ہیں منشا صاحب کے ساتھ. اور بچپن ہی میں اسلام آباد میں جب ان کو پہلی بار دیکھا تو ظاہر میں بہت ہی بچپنا تھا وہ, اور وہ ان کی جو شبیہ تھی وہ پہلی بار جب ان کو دیکھا تو وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک باپ کے روپ میں تھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر وہ جب زمانہ گزرا, بہت زیادہ وقت کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے ہم آپس میں دوست ہو گئے, چونکہ ان کا بھی ادب سے تعلق تھا, مجھے بھی اس طرف میں بھی اپنے آ گیا, تو مجھے پھر ان سے بہت کچھ حلقے میں آنے کی وجہ سے بھی اور ان کے ساتھ گھر میں رہنے کی وجہ سے, ان کے پاس ان کے ہاں کتابیں دیکھنے سے, تو ان کی کہانیاں پڑھنے سے بہت کچھ سیکھا زندگی سے, اور ان کی رہنمائی میں, ان کے قریب رہنے سے ظاہر ہے مجھے بہت کچھ ملا. صحیح. موسیقی سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق, منشا صاحب کا بھی, آپ پی ایچ ڈی بھی اس پہ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے منشا صاحب کی خود نوشت آپ نے ترتیب دی ہے. جو قاری ہیں منشا صاحب کے, ان کے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے, اس میں سے کچھ شیئر کیجئے گا. کب تک وہ آ رہی ہے, کتنا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں, اور کیا منشا صاحب کی زندگی میں اس کام کا آغاز ہوا تھا یا ان کی وفات کے بعد ہوا؟
اچھا، بایوگرافی تو ان کی زندگی میں ہی آدھی مکمل ہو چکی تھی، اور ان کی وفات کے بعد پھر جو حصہ رہ گیا تھا وہ پھر میں نے ان کی تحریروں کے ساتھ ہی اسے مکمل کیا. یعنی کوئی بھی چیز جو تھی وہ میری طرف سے اس میں شامل نہیں ہے. وہ ساری تحریریں جو باقی ان کی زندگی کا حصہ تھا وہ انہی کی تحریروں سے، خاص طور پہ ان کی ایک کتاب ہے منشائیے، اور ایک دو اور بھی کتابیں جو کہ آنے والی ہیں اس میں مضامین ہیں لوگوں کے جن پر انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ترتیب دے کر ان پر کافی ذرا مجھے محنت کرنی پڑی، تحقیق کرنی پڑی. اور وہ جو آپ سمجھیں کہ شخصیت کے حوالے سے، فن کے حوالے سے نہیں، شخصیت کے حوالے سے جن لوگوں پہ انہوں نے بات کی ہوئی تھی وہ حصے میں نے اس میں شامل کیے. منشا صاحب کے افسانہ نگاری، اس پہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بات کر سکتا. اور پھر وہ زمانہ جب تجرید اور علامت کا بڑا غلغلہ تھا، ایسے میں جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ کہانی اور بیانیے کو زندہ رکھا، اس میں بڑا کردار ادا کیا. تو افسانے سے کے حوالے سے ان کی جو جڑت تھی، جو محبت تھی، وہ اس پہ بھی ذرا بتائیے گا، اور ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے، اور اس کو شعر افسانہ بنانے میں، افسانہ منزل میں ان کا بڑا کردار ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا سب کچھ. جی ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بایوگرافی میں بھی لکھا ہے اور اپنے بہت سارے انٹرویوز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب اس شہر میں وہ وارد ہوئے تھے اس وقت تو تجریدی افسانے لکھنے کا رواج تھا، 60s کا، خاص طور پر انور سجاد کے اس تدبر میں وہ سب چل رہے تھے. تو پھر علامت نگاری کی طرف 70 کی پوری دہائی جو علامت نگاری کی طرف، جس سے منشا صاحب کی جو پہلی کتاب ہے بند مٹھی میں جگنو، اس میں بہت سارے افسانے جو ہیں وہ زیادہ تر علامتی ہیں بلکہ تجریدی بھی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان افسانوں میں بھی منشا صاحب کے ہاں جو کہانی پن تھا وہ موجود رہتا تھا، کل نہیں ہوتا تھا، وہ کل نہیں ہوتا تھا. اور یہ پھر اس کے بعد انہوں نے علامت کو بھی برتا، بوکا میں، تماشا میں جو ان کے شاہکار افسانے ہیں اس کے اندر وہ ساری علامتیں موجود ہیں، لیکن کہانی پن کو انہوں نے اپنے تمام معاصرین سے الگ رکھا. یعنی یہ ان کی ایک آپ ان کا سمجھے اختصاص تھا ان کے افسانے کا کہ وہ کہانی پن کو نہیں چھوڑتے تھے. جبکہ ہمارے ان کے معاصرین میں بہت سارے ہیں، میں ظاہر ان کا نام لینا مناسب بھی نہیں، اور کہانی پن ان کے ہاں ہوگا، لیکن جس طرح منشا صاحب داستان اور کہانی کو لیتے تھے وہ بالکل یونیک تھا. واہ واہ. ڈرامے اور پھر پنجابی کا ناول ٹاما ٹاما تارا راہیں، ڈرامہ نگاری میں بڑا ڈیفرنٹ ان کا سٹائل تھا، اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ میں نے جو ایک دو ان پہ مضامین لکھے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ منشا صاحب چاہے کالم لکھیں، چاہے خاکہ لکھیں، چاہے افسانہ لکھیں، ڈرامہ لکھیں، کچھ بھی، منشا صاحب جو اس میں کہانی پن ہے وہ پیدا کر لیتے تھے. اور زندگی سے جو جڑت تھی، یعنی کرداروں کی تھا میں اتر جانا، یعنی وہ ایک ان کا کہنا تھا کہ میں کرداروں کی جو زندگی ہے وہ میں اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں. بالخصوص دیہی جمالیات جو ان کے ہاں بہت ملتی وہ شروع کے افسانوں میں خاص طور پر آئی. بعض اوقات منشا صاحب پر یہ چھاپ لگ گئی، ان کے جتنے بھی ناقدین تھے ابتدا میں انہوں نے ان پہ یہ چھاپ لگا دی کہ وہ دیہی زندگی کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں تھا. جو بعد میں آنے والی کتابیں ہیں انہوں نے زیادہ زندگی تو شہر میں ہی گزاری، اور آپ دیکھیں کہ وہ صرف بچپن کا کچھ حصہ جو تھا وہ چونکہ نوسٹلجک تھا تو وہ ان کے اندر سرایت کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ کہانیوں میں آیا. لیکن یہ کہ ان کے جو ان کا کہنا تھا، ایک بار انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب میں میلے کا ذکر کرتا ہوں چاہے ڈرامہ میں چاہے، تو میرا قلم جو ہے وہ پانی کی طرح رواں ہوتا ہے، اور میں لکھتا چلا جاتا ہوں، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ناسٹلجک ہے. انہوں نے میلے دیکھے ہیں بچپن میں تو وہ سب کچھ صحیح. اچھا، آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی کہ ناول نگاری کی جانب انہوں نے توجہ کیوں نہیں دی؟ دیکھا جائے تو انتظار حسین اور ان کے ساتھ کے جو معاصرین تھے انہوں نے ناول پہ کافی فوکس کیا. ہاں یہ بات تو ہے، وہ چاہتے تھے، ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ ناول لکھیں، لیکن منشا صاحب کی مصروفیات کچھ ایسی ہوتی تھی کہ وہ ایک بہت سوشل آدمی تھے. ادیبوں میں آپ دیکھیں، جی بالکل، اچھا کانفرنسز میں، کبھی ٹی وی پہ، اور سب سے زیادہ اپنی فیملی میں، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جتنا وقت انہوں نے دیا اور جتنا اپنے گھر والوں کو دیا،
اور جس طرح انہوں نے چیزیں مینج کی ادیبوں کا، یہ میں نے ادیبوں میں ایسا آدمی بہت ہی کم دیکھا ہے. صحیح. افسانہ منزل کی کوئی یاد تازہ کریں. افسانہ منزل جی اب تو سمجھے کہ ماضی قصہ پارینہ ہو گیا، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت شوق سے اپنا گھر بنایا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ بہت ہی شاندار، وہ ایک محل نما گھر تھا، اور اس کے ظاہر ہے اس کے اس طرح تقسیم ہونے سے، اس کے بکنے سے ہمیں افسوس تو ہوا، ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت حسین یادیں ہیں ان کے ساتھ جو وقت، اس میں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میوزک سنتا، ان کے ساتھ فلمیں دیکھتے ہم، کتابیں، اور پھر انڈو پاک سے دنیا بھر کے جو رائٹرز تھے وہ اس گھر میں آئے. میوزک کے حوالے سے مجھے اس لیے میں میوزک پہ بات کروں گا، یاد اس لیے ہے کہ PNCA میں آل پاکستان ڈرامہ ڈکلیمیشن ہوا، اس میں 92 یونیورسٹیوں میں پہلے نمبر پہ میرا لکھا ہوا ڈرامہ آیا. چلی ہے رسم یہاں کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، فیض صاحب کے مصرے پہ. تو منشا صاحب کو حسن عباس رضا صاحب نے بتایا کہ یہ نوجوان ہے اور یہ اس طرح اس نے ڈرامہ لکھا ہے بڑا شاندار اور یہ بڑا ہو گیا ہے. تو انہوں نے خصوصی طور پر مجھے بلایا، اور میں پھر ریڈیو میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ریڈیو میں پروگرام کرتا ہوں تو مجھے آپ انٹرویو دیں گے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ منشا صاحب نے اس وقت میری حوصلہ افزائی کی اور اپنی ایک کتاب بھی لکھ کر دی مجھے، اور 500 روپیہ انعام بھی دیا. تو یہ افسانہ منزل کی یاد ہے جو میں آج فرسٹ ٹائم شیئر کر رہا ہوں. تو وہاں میں نے دیکھی میوزک کلیکشن بڑی شاندار تھی. جی بالکل، انہوں نے بہت، اور بڑی باتیں وہ کرتے تھے میوزک کے حوالے سے، اور مطلب وہ باتیں جو استاد یا گرو کرتے ہیں. جی ہاں، انہوں نے گھر میں تمام دنیا بھر کے میوزک کی کلیکشن رکھی تھی، افریقہ تک کے میوزک کی کلیکشن ان کے ہاتھ، ان کے عربک اسپینش بہت اعلیٰ ان کے پاس کلیکشن تھی. جی، اور پھر یہ کہ کلاسیکل جتنا بھی تھا ان کے پاس موجود تھا. اس کے علاوہ انہیں مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ کس سنگر سے ان کو زیادہ تھی تو وہ لتا منگیشکر. لتا کی گھر میں انہوں نے تصویر تک لگا کے رکھی تھی، اور اس پر خاندان میں ہم سے اکثر لوگ کہتے کہ یہ کون ہے، تو پھر بتانا پڑتا کیونکہ وہ بہت پرانی تصویر تھی لتا منگیشکر کی. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ انہوں نے آپ کو اتنی آپ کی حوصلہ افزائی کی، تو اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے بہت سے نوجوان آتے ہیں، یا ایسے بہت سے لوگ جو اس وقت نامور لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ منشا صاحب جو تھے وہ آپ سمجھیں کہ افسانہ نگار گر آدمی تھے. وہ انہوں نے تمام شہر میں ہر بندے کی وہ حوصلہ افزائی کرتے، ہر نوجوان کی، ایون ہلکے میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ بہت مثبت ہوتی تھی، بالکل پازیٹیو ہوتی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس طرح کی. اگرچہ اس پر وہ محاسبہ کرتے تھے افسانے کا، لیکن پھر بھی تھوڑا ان کا رجحان ہوتا تھا کہ لوگوں کو افسانے سے یا کہانی سے یا حلقے سے متنفر نہ کیا جائے. صحیح. حلقہ باب ذوق میں آپ پہلی بار کب آئے، اور حلقے سے مطلب جب آپ آئے تو اس وقت تک اس کا آغاز ہو چکا ہوگا ڈیفینیٹلی؟ ظاہر ہے یہ میں 93 میں لاہور سے آیا، پہلے میں اسلام پر تو حلقہ تناور درخت بن چکا تھا. جی 8-10 سال کے لیے اس شہر کو چھوڑنا پڑا کسی وجہ سے، ہماری فیملی کا کچھ معاملہ تھا. تو جب میں واپس آیا 93 میں اس شہر میں، تو پھر حلقے میں گیا، وہاں پر منشا صاحب کو بھی دیکھا، اور وہ تو پھر جب میں باقاعدہ جاتا رہا تو پھر انہی کی خواہش تھی کہ میں حلقے کو جوائن کروں. میں پھر جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے میں نے کافی سال، جو 8-9 سال میں نے جوائنٹ سیکرٹری لگاتار میں رہا. اور میں اپنے جتنے سیکرٹریز ہوتے تھے انہیں بھی زحمت نہیں دیتا تھا، وہ کام بھی مجھے کرنے پڑتے تھے. اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ مزدوری ہے، یہ تھینکلیس جاب ہے، مزدوری ہے. اور ابھی پھر دوبارہ ان کی رحلت کے بعد میں دوبارہ سے اسے 4 سال سے ایک سیکرٹری کے طور پہ کر رہا ہوں. اور آن لائن اجلاس، جی بالکل، بہت پورا سال جو ہے آن لائن اجلاس میں، ہاں جی، انٹرنیشنل سطح پر اس کو ہم حلقے کے اجلاس کر رہے ہیں آن لائن. تو یہ بس خوبصورت یادیں ہیں ان کی. بالکل یہ تو بڑا اہم گفتگو کا سلسلہ ہے جو آپ سے شیئر ہو رہا ہے. اچھا، آپ کی جو PhD ہے اس کی کیا انسپائریشن بھی منشا صاحب، ساری وہ جو آپ کا سبجیکٹ اور چناؤ اور موضوع اور معاملات؟ نہیں، جب میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے PhD کا مقالہ جو ہے وہ فلمی گیتوں کے حوالے سے لیا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے. ان کا یہ بہت یونیک تم نے لیا. اور جب میں نے ایم فل کا مقالہ مکمل کیا تو اس مقالے کو جو اب کتاب کی شکل میں چھپے گا
لیکن میں نے اپنی جو جلد مقالے یونیورسٹی کو دی تھی اس پر بھی میں نے ڈیڈیکیٹ منشا صاحب کو کیا تھا. واہ واہ ماشاء اللہ. کیونکہ انہیں گیتوں سے ہم دونوں ایک دوسرے شیئر کرتے تھے, اور جگجیت کی غزلیں, گیت اور غالب کی غزلیں, اور بہت کچھ. صحیح. جاتے جاتے آخر میں آپ کی جو پہلی 2 کتابیں ہیں, میرے خیال سے 2 ہی ابھی تک آپ کی جی 2 کتابیں ہیں, شاعری کی نظموں کی 2 کتابیں ہیں, کنول جھیل کا گیت اور دامنے کو مشام. صحیح. ان کے مسودات کی ترتیب میں, چناؤ میں منشا صاحب کا کتنا کردار ہے؟ اور دوسرا, نظم لکھ کر کیا آپ اتنا حوصلہ کرتے تھے کہ سب سے پہلے انہیں سنایا جائے؟ ہاں, میں نے سنائی بعد میں. پہلے تو میں گھبراتا تھا, لیکن جب حلقے میں یوز ٹو ہو گیا اور میری نظمیں حلقے میں سنی جاتی تھی, تنقید ہوتی تھی, تو پھر وہ بھی انہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے لکھنے کی طرف. تو جب پہلی کتاب میری آئی تو اس کا مسودہ, اس کا جو دیباچہ تھا وہ انہوں نے لکھا. میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ دیباچہ لکھیں کہ دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ ماموں سے لکھوایا ہے, لیکن وہ انہوں نے خود کہا کہ نہیں میں اسے لکھوں گا, میری خواہش ہے کہ میں لکھوں. اور وہ جو انہوں نے دیباچہ لکھا وہ اس کتاب کا آپ سمجھیں کہ اس کے ماتھے کا جھومر بن گیا. ماسٹر پیس ہے, ماسٹر پیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس افسانہ نگار کو اپنے سینئرز میں آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ایڈمائر کرتے تھے, اس کے فن سے متاثر تھے, یا اس کے بارے میں بات لائکنس بہت زیادہ تھی؟ انتظار حسین صاحب, صرف انتظار صاحب تھے جنہیں وہ بہت ایڈمائر کرتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایک بڑا افسانہ نگار مانتا ہوں, اور ان کے سامنے بھی اعتراف کیا اور انہوں نے لکھ کر بھی اعتراف کیا, اور اس میں شک بھی نہیں ہے. میں نے ایک بار ان سے کہا کہ ایک افسانہ ہے ان کا اوپر جانے والا, تو میں نے کہا یہ تو افسانہ ہے, یہ آپ بہت انسپائر لگتے ہیں, اس کا جو داستانی انداز ہے یہ انتظار حسین صاحب جیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگرچہ میں ان کو پسند کرتا ہوں, لیکن یہ افسانہ میں نے بیتال پچیسی جو تھی ایک کتاب, مظہر علی ولا نے ایک لکھی تھی کتاب, جو ترجمہ کیا تھا انہوں نے ہندی سے, 25 کہانیوں کا بیتال پچیسی. تو وہ پھر میں نے بھی پڑھی, جس نے مجھے انسپائر کیا اس کتاب نے, اور میں نے ہندی جو لفظیات کا استعمال کیا اپنی نظموں پر, جس پر مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کہاں سے یہ لفظ آپ, تو میں نے میرا جی کو اور ان کو خاص طور پر جب ان لوگوں کو پڑھا تو وہ جو لفظیات تھی وہ میرے اندر اچ بس گئی, اور میں نے ان کو اپنی نظموں میں برتا. بڑی نایاب اور یادگار لائبریری تھی منشا صاحب کی, کہاں گئی؟ یہ تو اس کا مجھے بھی بہت افسوس ہے, لیکن وہ جب گھر ان کا تقسیم ہوا, جب بکا تھا, تو پھر وہ کتابیں ہم نے اسلام آباد لائبریری کو گفٹ کر دی تھی, اور وہ ان کے پورشن ان کے نام کے ساتھ وہ جو حصہ ہے وہاں پر, وہ وہاں پر انہوں نے قائم کیا. صحیح. منشا یاد صاحب کے حوالے سے میں جتنی صحیح کر سکتا تھا میں نے خلیق بھائی سے اس مختصر وقت میں گفتگو کی. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا خلیق بھائی. آپ کی محبت ہے, آپ تشریف لائے اور آپ نے منشا صاحب کو کی یادیں تازہ کی ہیں. بہت محبت. میں جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا نئے لکھنے والوں کے لیے, چاہے وہ نظم کہتے ہیں, شعر کہتے ہیں, یا افسانہ یا ناول لکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, کہ اگر آپ نے اپنے فن میں زندگی کو برتنے کا ہنر سیکھنا ہے تو منشا یاد صاحب کی کہانیوں کو ضرور پڑھیے. آپ کو زندگی اپنے اندر نئی کونپلوں کے ساتھ پھوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.